السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کل پریزاد ڈرامے کی دھوم ہے، تو میری قوم جسے میں جانتا ہوں وہ بس وہ گاڑیوں سے متاثر ہوتی ہے، وہ گاڑیوں کے ساتھ جاتا ہے، باڈی گارڈ اترتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ مطلب ہمارا سیاسی کلچر بھی ایسا ہے، تو ہم ایسی شوں شاں بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن آپ اس ڈرامے کے تھیم کی طرف کوئی بھی نہیں گیا ہوگا کہ ڈرامہ کیوں بنایا گیا ہے۔ اس میں وہ لکھنے والے نے یہ دکھایا ہے کہ انسان اپنی نیچر ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ غنی ہے تو وہ دہاڑی لگا کر بھی گوشت سے روٹی کھا لے، کیونکہ وہ اپنے آج کے دن کو کل پر اہمیت نہیں دیتے، وہ آج میں زندہ رہتے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور جو کنجوس ہے، آپ اس کو قارون کا خزانہ بھی دے دینا تو وہ اس کی بھی حفاظت ہی کرے گا، خرچ نہیں کرے گا، وہ روٹی پھر بھی وہ اچار سے ہی کھائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزاد کے بہنوئی کو 4 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ جب وہ اپنے گھر میں بھی رہتا تھا نا، وہ سب سے اوپر والے کمرے میں رہتا تھا، گندے کمرے میں۔ یعنی کہ وہ عجیب سے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا فیکٹ اس کا جو دل تھا، شاعر کا دل تھا، اور شاعر لوگ تھوڑے سے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بہنوئی نے اس سے 4 لاکھ روپے مانگ لیے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کے بھائی جو تھے وہ سارے سیلفش تھے، اپنی زنانیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ عام ایک دنیا دار بندے تھے، جبکہ شاعر کا دل تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی شاعری بیچی، اس نے 4 لاکھ کی، تو بہنوئی نے مانگا ہوا تھا 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ کی وہ بک گئی۔ اس نے ایسا نہیں کیا جو عام فہم ہمارے جیسے لوگ کرتے ہیں کہ ہم 2-3 لاکھ دے دیں، باقی 2 لاکھ خود رکھ لیں۔ اس نے پورا 5 دے دیے، کیونکہ اس کے نزدیک پیسے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، رشتہ اس نے بچانا تھا۔ تو جب وہ شہر میں جاتا ہے، اس کو ٹھوکر لگتی ہے ایک محبت کی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بعض ٹھوکریں انسان کو اور اونچا لے جاتی ہیں۔ انسان کے ساتھ ٹھوکروں کا لگنا بہت ضروری ہے، اور ٹھوکریں انسان کو اوپر تک لے کے جاتی ہیں۔ اگر وہ اس کی ٹھوکر نہ لگتی، وہ پہلی جو اس کی مشوقہ تھی، جو اس نے اس کے الزام لگایا، اس نے سب برداشت کیا اور وہ نکل گیا، وہ فیڈ اپ ہو کے نکلا نا۔ اگر وہ اس سے محبت کر لیتی تو ویسے وہ شہر میں پڑا رہتا۔ اس لیے ٹھوکریں کبھی کبھی بہت کارگر ہوتی ہیں۔ خیر، وہ ایکسیڈنٹلی امیر ہو گیا، تو وہ امیری میں بھی فقیر ہے۔ اس نے لوگوں کے ساتھ وہ ہمدردیاں کی وہ جو ابھی بھی کر رہا ہے۔ جس سے ملا، جس نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تھا، اس نے اس سے مل کر اس کی خیریت دریافت کی اور اس کو دکھوں کا مداوع کیا۔ یعنی کہ وہ پیسے ایسے بانٹ رہا ہے جیسے وہ اس کے تھے ہی نہیں، اور ویسے بھی اس کے تھے ہی نہیں، اس نے وہ ثابت بھی کیا۔ اس میں کوئی کروفر نہیں آیا، اس میں کوئی جاہ و جلال نہیں آیا۔ وہ پیسہ لوگوں میں بانٹ رہا ہے جو اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے کبھی ثابت نہیں کیا کہ یہ میرا پیسہ ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، تو اس نے کہا مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن میں جینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھ پر کچھ قرض ہے۔ تو دوستو، انسان اپنی نیچر ساتھ لے کے آتا ہے، اچھی یا بری۔ اب یہ ہے کہ ہم سے پہلے کتنی دنیا مرا گئی، ان کے پاس بڑا بڑا پیسہ تھا، 100 مربوں کے مالک تھے، 500 مربوں کے مالک تھے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم پھر بھی ایسے اکھڑے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم کسی سے سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں سے لڑ جاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے ان کی شکلیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی بھائی آپ سے ناراض ہو تو آپ اس کے پاس جائیں تو وہ آپ کو دھکے دے کے باہر نکال دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اپنی ذات کی نفی کریں، صلہ رحمی کریں، اور صلہ رحمی کرنے والوں کے بارے میں حکم ہے کہ میں اس کی عمر بھی برکت دیتا ہوں اور اس کی کاروبار میں بھی برکت دیتا ہوں۔ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کو نہیں۔ تو یہ بھی ایک پری ذات کا رول ہے کہ وہ سب کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے۔ پری ذات کا معنی تو ہے کہ کسی پری کا جنا ہوا، یعنی خوبصورت، اور ایسے اس کا دل بھی ہے۔ حالانکہ وہ بالکل اپوزٹ ہے اس کا نام، یعنی کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، نہ اس کی چال اچھی ہے، نہ اس کی لیکن وہ باتیں اچھی کرتا ہے، کم بولتا ہے، لوگوں کے دل خریدتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سخی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور سخی سب سے زیادہ مطلب امیر جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت جلد اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دکھ خرید سکتے ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ غریب بندے نے بیچارے نے کیا کسی کے کام آنے؟ تو امیری اس لیے بھی باعث سے برکت ہوتی ہے کہ آپ اس سے جنت خرید سکتے ہیں لوگوں کے کام آ کر، اور جو وہ کام کر رہا ہے۔ پریزاد کو دیکھنا ہے تو اس کی چیزوں پر بھی غور کریں جو وہ کر رہا ہے، پازیٹیو پوائنٹ ہے اس میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے خرچ کرنے کی توفیق دے، سب کو دکھ بانٹنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔